علیکم بچوں، آج ہم لوگ پڑھیں گے چیپٹر 6 سائیکلون۔ یہ آپ کے بک کا سبق نمبر 6 ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کہانی میں مرزا فرحت اللہ بیگ، یعنی اس کہانی کو مرزا فرحت اللہ بیگ نے لکھا ہے، جن کی پیدائش 1885 عیسوی میں ہوئی۔ مرزا فرحت اللہ بیگ نے سائیکلون کی منظر کشی کی ہے۔ ڈیگ مسافروں سے بھرا ہوا تھا، لوگ تفریح اور تماشے میں مصروف تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک جہاز رہتا ہے پانی میں چلنے والے، وہ سارے کے سارے بھرے ہوتے، اس میں سارے لوگ تفریح کے لیے تماشے میں مصروف تھے۔ اسی دوران سائیکلون کی خبر نے سب کو حواس باختہ کر دیا، پریشان کر دیا۔ لوگوں نے خود کو کمرے میں مقید کر لیا، یعنی کمرے میں اپنے آپ کو قید کر لیا۔ لیکن مسٹر مولر ڈیک پر ہی چھوٹ گئے۔ ایک شخص تھے جس کا نام مسٹر مولر تھا، وہ اندر ہی چھپ گئے۔ پھر اس کے بعد ایسے عالم میں مصنف نے جان پر کھیل کر مسٹر مولر کی جان بچائی۔ تو اب آئیے اس کہانی کو پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس کہانی کو انہوں نے لکھا ہے۔ کہتے ہیں دوپہر کا کھانا کھا کر ذرا لیٹا، یعنی مصنف کہہ رہے ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ کہ دوپہر کا کھانا کھا کر ذرا لیٹا، کوئی 3 بجے ڈیک پر آیا۔ اس وقت سارے کا سارا ڈیک مسافروں سے بھرا ہوا تھا، سارے کے سارا جو جہاز تھا وہ مسافروں سے بھرا ہوا تھا۔ موسم بدل گیا تھا، جنت کی ہوائیں چل رہی تھی، آسمان پر کچھ ایسی رونق تھی کہ بیان نہیں ہو سکتی۔ سمندر بالکل ساکت، یعنی سمندر بالکل رکا ہوا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ پانی نہیں چل رہا ہے۔ مچھلیوں کی قطاریں جہاز کے ساتھ ساتھ دوڑ رہی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سفید مچھلیوں کے جھنڈ نے جہاز کو گھیر لیا۔ یہ مچھلیاں پانی سے باہر نکل کر جست کرتی، پانی سے باہر نکل کر چھلانگ لگاتے، جست کرنا میں چھلانگ لگانا، اور بہت دور تک ہوا میں اڑتی چلی جاتی۔ بہت سی اسی اڑان میں ڈیک پر آ کر گری۔ مسافر تو اس کھیل سے تماشے میں لگے ہوئے تھے، اور تمام ملاح کچھ پریشان سے تھے۔ کپتان جو اپنے کمرے میں گھسا تو پھر اس کی شکل نہ دکھائی دی۔ ہاں، برابر اس کے احکام چلے آتے تھے، حکم کی جمع احکام، اس کے آرڈر آتے تھے بار بار، نوٹس۔ مستول کی چوٹی پر، مستول کہتے ہیں جہاز کا ڈنڈا جس پر بادبان باندھتے ہیں۔ مستول کی چوٹی پر سے ایک ملاح دوربین لگائے مشرق کی طرف، یعنی پورب کی طرف برابر دیکھ رہا تھا، اور جھنڈیوں کے ذریعے کچھ پیغام پہنچا رہا تھا۔ اتنے میں چاروں طرف کا سما بدل گیا۔ سما کہتے ہیں منظر کو، یعنی اس ناؤ کے چاروں اور کا جو منظر تھا وہ بدل گیا۔ مچھلیوں نے سمندر میں غوطہ لگایا، آسمان کا رنگ کچھ سیاہی مائل ہو گیا، ہوا میں کچھ تیزی آئی، اور مشرق کی طرف سے کچھ ایسی گڑگڑاہٹ سنائی دی، یعنی پورب کی طرف سے کچھ ایسی گڑگڑاہٹ، کچھ ایسی آوازیں سنائی دی جیسے زلزلے کے وقت سنائی دیتی ہے۔ اس آواز کا آنا تھا کہ تمام جہاز پر گڑبڑ مچ گئی، یعنی گڑبڑی مچ گئی، ہلہ ہونے لگا۔ ہم لوگوں کی سمجھ میں تو کچھ خاک نہ آیا۔ ہاں، ملاح پیچکش لے کر دوڑے اور جہاز کے کمروں میں جتنی کھڑکیاں تھیں وہ سب پیچوں سے کس دی، چینی کا سامان صندوقوں میں بھر دیا، اور سارے مسافروں کو حکم دیا کہ فوراً ڈیک سے چلے جائیں، کمروں میں جا کر دروازے بند کر لیں، اور جب تک اجازت نہ ہو کوئی باہر نکلنے کا ارادہ نہ کرے۔ یعنی ان لوگوں کو حکم دیا گیا کہ کچھ حالات صحیح نہیں لگ رہے ہیں، آپ لوگ روم میں جا کر کے بند کر لیں دروازے کو، اور اندر آرام کریں۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا، دریافت کہتے ہیں پوچھنا، پوچھنے پہ معلوم ہوا کہ سائیکلون یعنی طوفان آنے والا ہے۔ سائیکلون کو طوفان کہتے ہیں۔ یہاں یہ انتظام ہو رہا تھا کہ مشرق کی طرف سے معلوم ہوا کہ آسمان پر ایک اژدہا چلا آتا ہے، اس کا سر تو آسمان میں ہے اور دم سمندر کو لگی ہے۔ رفتار ایسی تیز تھی کہ میل ٹرین بھی کیا ہوگی، یعنی اتنی تیز رفتار سے آ رہی تھی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایک ہوتا ہے سپر فاسٹ، ایک ہوتا ہے میل ایکسپریس، اس طرح سے وہ چلی آ رہی۔ بھلا ایسی حالت میں اکیلے کمروں میں کوئی کیا جاتا، سب کے سب کھانے کے کمرے میں ٹھس گئے۔ ابھی کمرے میں گھس کر
دم نہ لیا تھا کہ طوفان کا پہلا تھپیڑا جہاز کو لگا اور فرش ایک طرف سے اتنا اونچا ہو گیا کہ ہم سب کے سب مسافر ایک دوسرے پر جا پڑے۔ ابھی پوری طرح سنبھلنے بھی نہ تھے کہ دوسری طرف کا فرش ایک دم اونچا ہو گیا۔ فرش کہتے ہیں وہ جو زمین والا حصہ تھا، وہ جہاز کا جو حصہ تھا نچلا، اس کو فرش کہتے ہیں زمین کو، اور عرش کہتے ہیں آسمان کو۔ سب کمرے کے ایک پہلو سے دوسرے پہلو میں جا گرے، یعنی ایک کونے سے دوسرے کونے میں جا گرے۔ شیشوں میں سے دیکھا تو دل لرز گیا۔ دل لرزنا مینس ڈرنا، دل دہل گیا۔ سمندر کی لہریں جہاز کے ڈیک پر اس زور سے آتی تھی کہ کسی چیز کا ٹھہرنا مشکل تھا۔ سمندر کا پانی جو بالکل نیلا تھا اب جھاگوں سے سفید ہو گیا تھا۔ جہاز کی یہ حالت تھی کہ بعض دفعہ لٹو کی طرح جکڑا جاتا تھا، اور ہم لوگوں کی تو کمرے میں یہ حالت تھی کہ گویا کسی نے پیالے میں جامنیں ہلا دی۔ مسافروں کی یہ حالت تھی کہ کوئی ہے کہ گھٹنے ٹیکے ہاتھ جوڑے دعا میں مشغول ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب بھی کوئی مصیبتیں پیش آتی ہے تو انسان سب سے پہلے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگتا ہے۔ تب اسے احساس ہوتا ہے کہ اس دنیا کو چلانے والا کوئی ہے۔ کوئی سینے پر صلیب کا نشان بنا رہا تھا۔ صلیب کہتے ہیں وہ پلس کا نشان ہوتا ہے۔ کوئی تسبیح نکال کر کھٹاکھٹ دانے چلا رہے ہیں، کوئی آنکھیں بند کیے کچھ بڑبڑا رہا ہے، کوئی ابکائیاں لے رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے۔ غرض بچوں کے رونے اور چلانے، عورتوں کی چیخوں اور دعاؤں کے گل نے ایک قیامت برپا کر رکھی ہے۔ جس طرح سے ابھی کرونا وائرس کا زمانہ ہے، کرونا وائرس کے دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اور کس طرح سے لوگ پریشان ہیں۔ لوگ گھروں سے نکلتے ہیں تو یہ ڈر سے نکلتے ہیں کہ کہیں راستے میں جب واپس آئیں گے پورے دن گزار کر کے تو کیا ہوگا، اللہ بہتر جانے، کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے، یہ ایسی وبا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، یہ ایسی عذاب ہے کہ لوگ سمجھ نہیں پاتا کہ کسے یہ بیماری ہو جائے گا اور کیسے ہوگا۔ تو سب لوگوں کو ضرورت ہے بچنے کی، اللہ کی عبادت کرنے کی اور دعا کرنے کی۔ یہ وقت ہے کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں آپ لوگ، اور اللہ سے دعا کریں اپنے صحت کی، اپنی حفاظت کی، اپنے گھر والوں کی حفاظت کی، اور جتنا ہو سکے نماز پڑھے، دعا کریں، رات کو جگے، یہ بیماری یوں ہی ختم نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ لوگ بھی پریشان تھے، عورتیں دعا کر رہی تھیں۔ کہتے ہیں میں یہ تماشا دیکھنے میں مشغول تھا، یعنی جو رائٹر ہے وہ کہہ رہے ہیں مرزا فرت اللہ بیگ، کہ میں یہ تماشا دیکھنے میں مشغول تھا کہ ایک دفعہ خیال آیا کہ دیکھو مسٹر مولر کی کیا حالت ہے۔ اب ادھر ادھر جو نظر ڈالی تو صاحب بہادر نظر نہ آئے، پھر غور سے دیکھا مگر وہ کہیں دکھائی نہ دیے۔ اس دیکھ بھال میں ڈیک کی طرف جو نظر گئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی صاحب ڈیک کے کٹہرے کو پکڑے پتے کی طرح ہل رہے ہیں، یعنی وہ لٹک رہے ہیں۔ وہ روم میں نہیں گئے تھے پہلے، وہ اس میں پھنس گئے۔ سمندر کی جو لہر آتی ہے ان کے اوپر سے نکل جاتی ہے، پاؤں اکھڑ جاتے ہیں، الگنی کے کپڑوں کی طرح ادھر ادھر ہلتے ہیں، مگر کٹہرے کو کسی طرح نہیں چھوڑتے، جونک کی طرح چمٹے ہوئے ہیں۔ ان کی صورت تو مجھے دکھائی نہ دی، مگر سمجھ میں آ گیا کہ ہو نہ ہو یہ مسٹر مولر ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان کو ایسے طوفان میں ڈیک پر رہنے کی کیا ضرورت تھی۔ میں نے 2-4 آدمیوں سے کہا کہ آؤ ان کو بچانے کی کوشش کریں، لیکن سب کے سب ہاتھ نچا منہ بنا ناممکن کہہ کر خاموش ہو گئے۔ یا تو یہ تھا کہ میں موقع کی نزاکت کو پوری طرح نہ سمجھتا تھا اور وہ سمجھتے تھے، یا یہ کہ کمرے کے دروازے کھولنے کو وہ موت کا دروازہ کھولنا سمجھتے تھے۔ یعنی وہ جو لوگ تھے جہاز پہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر باہر جائیں گے مسٹر مولر کو بچائیں گے تو ہم مارے جائیں گے، یا پھر یہ سمجھتے تھے کہ دروازہ کھولیں گے تو پانی آ جائے گی، ہم لوگ مر جائیں گے۔ ہر ایک نے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا، مگر اس خیال نے کہ ایک انسان موت کے منہ میں ہے اور ہم ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتے، میری حالت دیوانوں کی سی کر دی، پاگل جیسی ہو گئی۔ میں نے ایک کہی نہ دو، کھانے کی میز کی چادر کھسیٹ کر 2 ٹکڑے کر دیے، دونوں ٹکڑوں میں گرہ دی، یعنی گرہ باندھی، اور ایک لمبی سی رسی بنا کر اس کا ایک سرا ایک کونا یعنی اپنے کمرے سے مضبوط باندھا، اور مسافروں سے کہا کہ خدا کے لیے تم دوسرا سرا یعنی دوسرا کونا پکڑے رہو، میں باہر جاتا ہوں۔ وہ مانے آئے، پھر بھی وہ نہیں مانے، مگر میں کب سننے والا تھا، سامنے کا دروازہ کھول کر باہر نکل ہی گیا۔
بچوں یہ جو سبق ہے وہ تھوڑا لمبا ہے، میں پھر کل انشاءاللہ اس کو پڑھاؤں گا آپ لوگوں کو، جب تک آپ اس کے الفاظ اور معنی کو یاد کریں۔